السلام علیکم دوستو، اسلامک سچے قصے، دلچسپ سچی کہانیاں، سیرت النبی، صحابہ کی زندگی، نبیوں کے قصے، اسلامک موٹیویشنل اسٹوریز کا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے احوال برزخ کے بارے میں، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، مومن کا رتبہ، موت کے وقت اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی قبر نہیں کھودی جا سکی تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ادب کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کورید رہے تھے جیسے کوئی دکھی آدمی کیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 بار یہی ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ بے شک جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ چھوٹی مشک میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے، تو اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو کبھی اچھی سے اچھی خوشبو مشک پائی جاتی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس ٹولی پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاک روح ہے، وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا یہ فلاں شخص ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے قریبی فرشتے دوسرے آسمان تک اسے ودا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو علیین کی کتاب نیکوں کے دفتر میں رکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر یعنی تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے،
جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو اس کے اندر آتی رہتی ہیں، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچ جائے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے والا ایک بہترین کپڑوں والا اور پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بھلا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما دے، اے رب قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے بال بچوں اور مال میں پہنچ جاؤں۔ ناظرین، یہ تھا مومن کا رتبہ۔ اب آتے ہیں کافر کی ذلت کی طرف۔ اللہ کے نافرمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں، جن کے ساتھ میں ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک کہ اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل کر چل۔ ملک الموت علیہ السلام کا یہ حکم سن کر روح اس کے جسم سے ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے۔ اسی لیے ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں کہ جیسے بوٹیا بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پل جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فوراً اس سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسی کبھی کسی بہت زیادہ سڑی ہوئی مردہ لاش سے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی وہ پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے۔ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر پکارتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں جا ہی نہیں سکتا، اسی لیے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سجین کی کتاب برے اعمال نامے کے دفتر میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ حج آیت نمبر 31، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا ہوا نے اس کو بہت دور کی جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے سچ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی گرمی اور گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بھینچ کر آپس میں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ سچ میں تیری شکل ایسی ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔
یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے بھی زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف لے کر چڑھایا جائے، اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے۔ ناظرین، آج کا ویڈیو مکمل ہو چکا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔